मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी, भरपूर इस्तकबाल, भरपूर इस्तकबाल। मंग थी अवाम ही के संग थी, कनीज करबला की बस यजीदियत से जंग थी। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान वारी है, ये बाजी तुमकी बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। जो कल थे हम वो आज हैं, वतन की रखे लाज है। लहू की रक्त में जो रीत है, वही तो मौत यजीद है। जो कल थे हम वो आज हैं, वतन की रखे लाज है। लहू की ये जो रीत है, वही तो मौत यजीद है। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान वारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो, काश 27 दिसंबर कोई खास दिन नहीं होता। काश 27 दिसंबर एक आम से ही दिन होता। सूरज तुलू होकर ग़ुरूब होता, ना कोई सोग, ना कोई गम, ना कोई मातम, ना कोई बरसी। पर 14 साल से ऐसा नहीं हो रहा है, और आज मैं पीर साहब गोलरा शरीफ का एक नज़म आपको सुनाना चाह रहा हूं। ये तख्ते फाखरा पर ताजदार बैठे हैं, कि तीरे वक्त की जद में शिकार बैठे हैं। कुबाई सबर किए तार तार बैठे हैं, ये किसकी याद में सब सोगवार बैठे हैं। उजड़ गया है ये किस बदनसीब का गुलशन, ये किस के सोग में लोग अश्कबार बैठे हैं। वो आसिफा हो, बिलावल हो या के बख्तावर, निधाल गम से बागिर्द मजार बैठे हैं। तेरे जियाले तेरी राह में बेनज़ीर अब भी लिए हुए दिले उम्मीदवार बैठे हैं। ना भूल पाएंगे ता जिंदगी खुदा शाहिद, वो तेरे साथ जो लम्हे गुजार बैठे हैं। तू आज अपने जियालों को देख तो आकर, से हुए सितमे रोजगार बैठे हैं। वो तोड़ सकते नहीं अब किसी भी सूरत में, जो अहद तुझसे किए उस तबार बैठे हैं। ये कम है क्या कि तेरे बाद भी ये दीवाने लिए सरों में वफा का खुमार बैठे हैं। तसल्लियां इन्हें देने को आएगा अब कौन, तेरे गरीब सरे रह गुजार बैठे हैं। जिन्हें गुमा था कि दे मौत तुझको शाहिद मात,
وہ بازی جیت کے بھی آج ہار بیٹھے ہیں. تو مر گئے مگر اب بھی دلوں میں زندہ ہے. کیے ہوئے پہ ادو شرمسار بیٹھے ہیں. یہ غم کوئی تیرے بچوں سے پوچھے جو تجھ کو خود اپنے ہاتھوں لحد میں اتار بیٹھے ہیں. ہے خانوادے بھٹو کو تیرے عزم پہ ناز جو لٹ چکے ہیں مگر باوقار بیٹھے ہیں. ہوا کے شے پہ جو اونچا اڑے تیرے دشمن تھمی ہوا تو مثل غبار بیٹھے ہیں. تمام شہر ہے خاموش بند ہے بازار. اداس تیری عقیدت گزار بیٹھے ہیں. نکل کے ان کو دکھا دے ذرا جھلک اپنی. تیری لحد پہ تیرے جاں نثار بیٹھے ہیں. تیرے سوا انہیں آخر اٹھائے گا کون کہ جو لگائے دل سے غم روزگار بیٹھے ہیں. تو وہ خطابت کو ناز ہے جس پر تیری ہی یاد میں سب دل فگار بیٹھے ہیں. تو اپنی ذات میں وہ بے نظیر بن کے اٹھی کہ تیرے روب سے فتنے ہزار بیٹھے ہیں. تو ایک چاند کے جو تیرگی کے حلقے میں تو ایک گل کے تیرے گھیر کھار بیٹھے ہیں. تو ایک حور شمائل تو وہ حیا پے کر کہ لوگ سر تیری سیرت پر وار بیٹھے ہیں. بلاول آصفہ بختاور اور زرداری لیے ہوئے علم ذوالفقار بیٹھے ہیں. ہے آرزو کہ تیری مغفرت ہو اور ہمیں عطا ہو صبر جو غم سے دو چار بیٹھے ہیں. ملے گی تجھ کو شفاعت شفع محشر کی پائے دعا سلائے کبار بیٹھے ہیں. نصیر انسا ضیاکار کیا ہوگا. نصیر انسا ضیاکار کوئی کیا ہوگا جو اپنے مسیح کو مار بیٹھے ہیں. 14 سال گزر چکے ہیں اور ہم آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو یاد کرتے ہیں. آج بھی شہید بی بی کو پاکستان کے عوام یاد کرتے ہیں. اور شہید بی بی آج آپ کا پیارا پاکستان مشکل میں ہے. آپ کی پاکستان میں جمہوریت نام کا ہی رہا ہے. نہ بولنے کا آزادی ہے, نہ جینے کا آزادی ہے, نہ سانس لینے کا آزادی ہے. شہید بی بی آپ کا پاکستان تو معاشی طور پہ بھی نقصان میں ہے. بی بی شہید آپ کے تو غریب عوام لاوارث ہے. ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور ہم نے جمہوریت کو بحال بھی کیا. ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو 30 سال جدوجہد تھی 1973 کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے, قائد عوام کی آئین کا بحالی کے لیے, کہ اسلامی جمہوری وفاقی نظام کا بحالی کے لیے, وہ ہم نے 18ویں ترمیم کے صورت میں بحال کر دیا تھا. ہم نے پارلیمان کو سارے پاورز دیے تھے.
ہم نے تاریخ میں پہلی بار پارلیمان کا مدت پورا، مگر کبھی کوئی RO الیکشن تو کبھی کوئی RTS کا الیکشن، کبھی کسی چودھری کو استعمال کیا گیا تو کبھی کسی انحصار کو استعمال کیا گیا، اور جمہوریت پہ حملے ہوتے رہے، جمہوریت کو نقصان پہنچاتا رہا، عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، عوام سے، پاکستان کے عوام سے جمہوریت چھینا گیا، اور آج پاکستان کے عوام پتلی راج بھگت رہے ہیں، سلیکٹڈ راج بھگت رہے ہیں، اور اس نالائق نااہل وزیر اعظم کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، شہید بی بی نے انتہا پسندی اور دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکاری تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے انہی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ ہم نے ریاست پاکستان کا رٹ قائم کیا تھا، ہم نے پاکستان کا جھنڈا سوات اور وزیرستان میں لہرایا تھا، ہم نے دہشت گردوں کا کمر توڑوایا تھا، ہم نے پاکستان کے فوجی سپاہیوں نے، پاکستان کے پولیس آفیسرز نے، پاکستان کے عوام نے ان دہشت گردوں کو شکست دلوائی جو پوری دنیا افغانستان میں نہیں کر سکا۔ پاکستان میں پاکستان کے بہادر عوام، پاکستان کا بہادر فوج، پاکستان کا بہادر پولیس آفیسر نے انہی درندوں کو شکست دلوایا۔ مگر اب ہمارا شہداء کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے، APS کے بچوں کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے، ہمارے سپاہیوں کے، ہمارے پولیس آفیسرز کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے۔ انہی دہشت گردوں کے سامنے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان جھک چکے ہیں، وہ بھیک مار رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، دیل کا بھیک مانگ رہے ہیں، اور انہی دہشت گردوں نے انہیں جواب دے دیا ہے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کھڑے ہیں، شہید بی بی آپ کے جیالے کھڑے ہیں، ان انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور پاکستان کو ایک ترقی پسند خوشحال ملک بنانے کے لیے۔ ہم نے جب 1973 کی آئین 18ویں ترمیم کو بحال کیا تھا تو ہم نے نہ صرف جمہوریت کو بحال کیا، ہم نے صوبوں کو ان کو حقوق دیے، صوبوں کو اپنے وسائل کا مالکی دلوایا، صوبوں کو معاشی طور پہ فائنینشلی ہم نے خود مختار بنایا، امپاور کیا۔ اگر ہمارا NFC ایوارڈ کی وجہ سے، ہمارا 18ویں ترمیم کی وجہ سے بلوچستان میں گوادر پورٹ بن رہا ہے، ہمارا 18ویں ترمیم کی وجہ سے، NFC کی وجہ سے اس صوبے میں ہر کونے میں ہم دل کے علاج کے مفت ہاسپٹلز کھول رہے ہیں، ہم تھر جیسے ریگستان میں میگا انرجی پروجیکٹ لے کر آ سکتے ہیں۔ اور ہاں، اگر پنجاب کے کسی شہر میں کوئی میٹرو بس بن چکا ہے تو وہ بھی NFC ایوارڈ کی وجہ سے، وہ بھی 18ویں ترمیم کی وجہ سے۔ جب آپ صوبوں کو حقوق دیتے ہو، آپ صوبوں کو وسائل دیتے ہو، تو وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکالتے ہیں، وہ اپنے عوام کے مسائل کم کرتے ہیں۔ ہمارے جانے کے بعد، ہمارے حکومت کے جانے کے بعد 18ویں ترمیم پہ، NFC ایوارڈ پہ
عمل کرنا چھوڑ دیا گیا. اور جو موجودہ حکومت ہے وہ تو صوبے سے حقوق چھینا چاہتے ہیں, وہ صوبائی خود مختاری پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں, آپ سے آپ کا وسائل چھیننا چاہتے ہیں. ہم ان کو اجازت بھی نہیں دیں گے. اور یہی تو وجہ ہے کہ اگر صوبے کو اپنے وسائل نہیں دیے جائیں گے تو ملک بھر میں, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ پختونخوا ہو, چاہے وہ صوبہ پنجاب ہو یا صوبہ سندھ ہو, کوئٹہ ہو, ملتان ہو, پشاور ہو, کراچی ہو, لاہور ہو, وہاں کے عوام سرپا احتجاج ہے, پریشان ہے, ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, ان کو ایک روزگار نہیں دیا گیا ہے, ان کے مسائل میں کمی نہیں آ رہا ہے. وہ اس لیے کہ خان صاحب کی حکومت, یہ کٹ پتلی حکومت, نہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے, نہ صوبائی خود مختاری میں یقین رکھتی ہے, نہ عوام کی آزادی اور خوشحالی میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کی معیشت اس وقت سنبھالی تھی جب دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن تھا, دنیا بھر میں معاشی بحران تھا, اور ان حالات میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو کھڑا کر دیا تھا. ان حالات میں جب دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن تھا, ہم پاکستان میں تنخواہ کے اضافہ کر رہے تھے, ہم پاکستان میں پینشن کا اضافہ کر رہے تھے, ہم پاکستان میں انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آ رہے تھے تاکہ ہمارا غریب ترین عورتوں تک مالی مدد پہنچ سکے. ہم انقلابی سی پیک جیسے منصوبہ شروع کر رہے تھے تاکہ ملک بھر میں کام ہو. ہم تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی بندوبست کر رہے تھے تاکہ ملک بھر میں گیس کا کوئی بحران نہیں ہوتا. ہم نے اس ملک کے غریب آدمی کا خیال رکھا تھا, ہم نے پاکستان کا کسان کا خیال رکھا تھا, ہم نے پاکستان کے کسان کو اپنی فصل کی قیمت پہنچایا تھا. پاکستان کا گندم باہر بیچا جا رہا تھا, پاکستان کے چینی باہر بک رہا تھا, پاکستان کا چاول باہر بک رہا تھا. وہ اس وقت جب پاکستان کا کسان کا خیال رکھا جا رہا تھا, جب پاکستان کی حکومت پاکستان کا کسان کا شانہ بشانہ کھڑا تھا, تو پھر پاکستان کی زرعی معیشت اٹھ کھڑی تھی اور پاکستان کی پوری معیشت ترقی کر رہا تھا. اب تو غریب جائیں تو کہاں جائیں, شہید بی بی آپ کے عوام پس رہے ہیں, مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں, آپ کے عوام ٹیکسز کے طوفان میں کھڑے ہیں. ٹیکسز کے طوفان کے علاوہ, مہنگائی کی سونامی کے علاوہ, بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکی ہے, غربت تاریخی سطح تک پہنچ چکی ہے. والدین اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتا, بچے اپنے بزرگوں کی دوائیوں کی قیمت کا بندوبست نہیں کر سکتا. سفید پوش طبقہ دن رات محنت بھی کرے پھر بھی بجلی کا بل, پیٹرول کی بل, گیس کا بل نہیں بھر سکتے ہیں. مزدور اپنا مزدوری کرے, محنت کش محنت بھی کرے پھر بھی بھوکا پیٹ سوتے ہیں. کسان خودکشی پر مجبور ہے, ہاری پریشان ہے, ان کو نہ ان کا فصل کی قیمت دی جا رہی ہے, ڈی اے پی ہو, یوریا ہو, بلیک مارکیٹ سے بندوبست کرنا پڑ رہا ہے. ٹیوب ویل کی جو بجلی کی بل ہے وہ بجلی بن کے کسان پہ اتر آتی ہے.
اس ملک کے عام آدمی، اس ملک کا کسان، اس ملک کا نوجوان، اس ملک کا محنت کش نے اس معیشت میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر پاکستان کی ریاست ان کی پیٹھ پیچھے کھڑے ہیں، اگر پاکستان کی معیشت ان کے لیے کام کرتی ہے تو پاکستان کی معیشت بھی ترقی کرے گی، عام آدمی بھی معاشی ترقی کرے گا۔ مگر اگر پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ریاست IMF کا غلامی کرتا رہے گا، اگر پاکستان کی معیشت یہ نالائق کٹپٹلی چلاتا رہے گا تو پھر آپ کے معاشی حالات میں مشکلات کا اضافہ ہوگا۔ یہ لوگ آپ کے پیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال چکے ہیں۔ اب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی سیاسی فلسفہ ہے، ایک ہی منشور ہے جس میں ان سارے مسائل کے حل ہے، اور وہ قائد عوام کا منشور ہے، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ ہے۔ میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے لیے پیغام ہے۔ بھٹو شہید کے چاہنے والے، بی بی شہید کے چاہنے والے اس ملک کے کونے کونے میں بس رہے ہیں، وہ غریب خدا بخش کے طرف دیکھ رہے ہیں، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کون آ کے ان کو بچائیں گے، کون آ کے بی بی شہید کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے، کون آ کے شہید بھٹو کا نامکمل خواب کو پورا کرے گا۔ ہم ان کو اس حالات میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم پاکستان کے عوام کے بے بسی نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم پاکستان کے عوام کا پریشانی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ہی بچانا ہے، بی بی شہید کے جیالے ہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں، اس قوم کو بچا سکتے ہیں۔ آپ اپنا تیاری پکڑے، ہم اپنے بلبوتے پہ اس کٹپٹلی کا مقابلہ کریں گے، اور اگر کوئی جماعت ہے جو اس کٹپٹلی کو اٹھا کر باہر پھینک سکتی ہے تو وہ شہیدوں کا جماعت ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ صرف آپ نے محنت کرنا ہے، ہم نے مل کے محنت کرنا ہے، ہم نے ہر ایک جیالہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے، ملک کے کونے کونے میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جس کے چھت پہ کسی بھی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہراتا تھا، ہم نے اس چھت پہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہرانا ہے۔ جس کے گھر سے، جس کے گاؤں سے جی اے بھٹو کا نعرہ اٹھتا تھا، ہم نے وہاں جا کے بھٹو کا نعرہ لگانا ہے، بی بی شہید کا نعرہ لگانا ہے، اور اس جماعت کو اٹھ کھڑا کرنا پڑے گا۔ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے یہ کام کر سکتے ہیں، صرف اور صرف آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور میرے آپ کے لیے ایک یہ میسج ہے، آپ نے یہ ڈیل کا رات ٹی وی پہ سنا ہوگا، آپ نے ڈیل کے باتیں تبصرہ کار اور کالم گار اور ٹی وی پہ بک کرنے والے سے سنا ہوگا۔ یاد رکھے، یہ وہی شکلیں تھے، یہ وہی قلم تھے جو 27 دسمبر 2007 کا صبح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پر الزام لگاتے تھے کہ شہید بی بی ڈیل کر رہی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیل کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی صرف عوام پہ بھروسہ کرتی ہے۔ جو ڈیل کے سیاست کرتے ہیں، جو چھپ چھپ کے ڈیل کے سیاست کرتے ہیں،
उनका शहीदों का कब्रिस्तान नहीं होता है। गरीब खुदा बख्श गवाह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताकत का सरचश्मा अवाम में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसवात में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लाम में यकीन रखती है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी रवाया नहीं अपना सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी सियासत नहीं कर सकती है। आप उठे, हमें किसी डील की जरूरत नहीं है। हमारा डील शोधा की कब्रिस्तान से है। हमारा डील पाकिस्तान के अवाम से है। और ये हमारा आपसे वादा है कि हम इंशाअल्लाह ताला गांव गांव पहुंचने वाले हैं, शहर शहर पहुंचने वाले हैं। एक हाथ में भुट्टो शहीद का परचम तो दूसरे तरफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के तीर। हम जिदोजहद करेंगे, हम मेहनत करेंगे। मैं जानता हूं मेरे दौरे के जो प्रोग्राम्स है वो बन रहे हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम सूबाई ओहदेदार को हिदायत करता हूं कि तैयारी पकड़ो, मैं आ रहा हूं। और जब मैं पहुंचता हूं मैं चाहता हूं कि हमारा तकसीम मुकम्मल बने। मैं अमजद एडवोकेट साहब को कहता हूं गिलगित बल्तिस्तान का तैयारी पकड़े। मैं चौधरी अजीम साहब को कहता हूं कि मेरे कश्मीरी भाई तैयारी पकड़े। मैं राजा परवेज अशरफ साहब को कहता हूं, कमर जमान कायरा साहब को कहता हूं तैयारी पकड़े। पंजाब भी हम पहुंचने वाले हैं। मखदूम अहमद महमूद साहब, जमाली साहब, हम इस मुल्क के कोई कोना को नहीं छोड़ेंगे। जहां भी बीबी के जियाले मौजूद है वहां हम पहुंचेंगे। जहां मैं नहीं पहुंच सकता वहां सदर जरदारी मौजूद होगा। जहां सदर जरदारी मौजूद नहीं हो सकता वहां फरियाल तायपुर मौजूद होगी। वहां फरियाल तालपुर साहिबा नहीं मौजूद हो सकती तो आसफा बीबी मौजूद होगी। हम सब मिलके आपके साथ शाना बिशाना जिदोजहद करेंगे इस कठपुतली के खिलाफ। अब वार करने, ऐलान करने के वक्त आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला 5 जनवरी को जो भुट्टो शहीद का सालगिरह भी है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल काउंसिल की एग्जीक्यूटिव है, हम लाहौर में अपना बेस बनाएंगे। हम लाहौर में बैठेंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। अब दीवारों पे लिखा चुका है कि कठपुतली को जाना होगा। और किसी का आवाज यही कह रहा है कठपुतली को जाना होगा। जो इस्तीफा देने के हक में थे, जो इलेक्शन से ना लड़ने के हक में थे, वो भी इलेक्शन के मजा कर रहे हैं। वो भी मुकाबला करने को तैयार है। हम वैसे तैयार थे। जहां हम इनका मुकाबला किया है वहां उन्होंने शिकस्त खाई है। बाय इलेक्शन में मुकाबला किया, शिकस्त खाए। सेनेट इलेक्शंस में हमने मुकाबला किया तो कठपुतली ने शिकस्त खाया। लोकल बॉडी इलेक्शंस में मुकाबला किया तो अपना घर से शिकस्त खाए हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके जाने में देर नहीं है। बस जियाले आप अपना तैयारी पकड़े। इंशाअल्लाह ताला अगला इलेक्शन आपका है। अगला इलेक्शन आपका है। वजीर आजम भी आपका होगा, वजीर आले भी आपके होंगे। जिए भुट्टो। जंग थी यजीदियत से, जंग थी। चले चलो बढ़े चलो, हक की राह पर बढ़े चलो। वफाक थी, उमंग थी, अवाम ही के संग थी। कनीज करबला की बस यजीदियत से जंग थी। ये जंग है तो जंग
सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान बारी है, ये बाजी तुमकी बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। जो कल थे हम वो आज हैं, वतन की रखे लाज है, लहू की अब तुम्हें जो रीत है, वही तो मौत यजीद है। जो कल थे हम वो आज हैं, वतन की रखे लाज है, लहू की ये जो रीत है, वही तो मौत यजीद है। म्यूजिक बंद करें जी, म्यूजिक बंद करें। अब एक ऐसी शख्सियत की तकरीर का इंतजार जिसमें पाकिस्तान के कोने कोने से लोग टेलीविजन पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने वफाक की सियासत को बचाया था और जिसका आज भी पैगाम है कि जब धरती करवट बदलेगी, जब कैद से कैदी छूटेंगे, जब जुल्म के फंदे टूटेंगे, जब पाक घरौंदे फूटेंगे, जब इस दुनिया में ये सरकार जेलों के बगैर चलाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। पाकिस्तान की सियासत के हुर मर्द हुर 18वीं तरमीम के बानी मोहतरम आसिफ अली जरदारी, भरपूर इस्तकबाल। यजीदियत से जंग चले चलो, बढ़े चलो, हक की राह पर बढ़े चलो। वफाक की उमंग थी, अवाम ही के संग थी, कनीज करबला की बस यजीदियत से जंग थी। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, गड़ी खुदाबश में आए हुए मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम जी। भट्टो मेरे दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दफा भुट्टो साहब से लेके और मेरी हुकूमत तक और आज सिंध की हुकूमत में अवाम की खिदमत की है। हमारा मंशूर भी यह है, हमारी सोच भी यह है और हमारी आखिरत भी यहाँ है। हम इसी दुआ में चलते हैं कि अल्लाह हमें गरीबों की खिदमत करते करते उठा, किसी की बहन की खिदमत करते, किसी के भाई की खिदमत करते। और ये मैं आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तान की अवाम का ये नसीब नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहें। हम अमीर मुल्क हैं, मगर माफ़ी है इनके दिमाग की, जिसके अकल नहीं है। जो अकल हो तो पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है। आप गरीबों की नसीबों को बदल सकते हैं। आप एक्सपोर्टेबल आइटम्स, इंसान ज़ात को बाहर भेज सकते हैं काम करने के लिए, जिस तरह भुट्टो साहब ने भेजा। मगर यहाँ वक्त की कमी रहती है, सोच की कमी रहती है। जो कहा जाता है वो भी समझने के लिए तैयार नहीं है, सोचने के लिए तैयार नहीं है। मगर इंशाअल्लाह जिस तरह बिलावल ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं, वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे, आप गरीबों की तकदीर भी बदलेगी और ये सब बदलेगा बिलावल। आपकी तकदीर बदलेगा, सब गरीबों की तकदीर बदलेगा। और मैं आप दोस्तों को यहाँ आने में आकर देख के निहायत मुझे खुशी होती है कि मैं अपने वर्करों में खड़ा हूँ, मैं गड़ी खुदाबख्श में खड़ा हूँ और जो वादा मैंने पहले दिन किया था बीबी साहिबा से, वो आस्ते आस्ते पूरा कर रहा हो। आप दुआ करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें मौका दे कि हम
وہ سب वायदे भुट्टो साहब के, बीबी साहब के पूरे कर सके। आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जिए भुट्टो। से जंग थी, असीदियत से जंग थी। चले चलो बढ़े चलो, हक की राह पर बढ़े चलो। वफाक थी, उमंग थी, अवाम ही के संग थी, कनीज़ करबला की